الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. دس ذی الحجہ کے بعد ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، اور علماء تفسیر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. امام قرطبی نے، اسی طرح امام ماوردی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح جو ہے وہ ابن العربی احکام القرآن والے جو ہیں انہوں نے بھی، کہ یہاں پر ذکر سے مراد جو ہے وہ تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے. اور اس چیز پر بھی کہ اس آیت سے حاجی اور غیر حاجی دونوں ہی مخاطب ہیں. اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ خاص طور پہ نمازوں کے بعد ہیں اور عمومی طور پر ہر وقت ہیں، تو ان کو ایام معدودات کہا ہے. ایام معدودات. تو ایام معدودات جو ہے وہ ایام تشریق ہیں. اذکر اللہ فی ایام معدودات. اب فمن تعجل فی یومین، جو کوئی جلدی کرے فی یومین، دو دنوں میں، یعنی کہ دو دن، اس سے مراد جو ہے وہ دوسرا دن ہے 12 ذی الحجہ، ایام تشریق میں سے جو دوسرا دن ہے، یا تو اس دن نکل پڑے وہ رمی جمرات کے لیے، اور یا پھر جو ہے وہ تیسرے دن تک انتظار کر لے. ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو کہ مؤخر کر لے اپنی رمی کو، جو پتھر مارنے کے لیے جانا ہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. فلا اثم علیہ. اور یہ جو سارے احکام ہیں لمن اتقى، یہ اس شخص کے لیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ ذالک یا تلک الاحکام، یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں لمن اتقى، متقی شخص کے لیے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو یاد رکھو کہ انکم الیہ تحشرون. اب جب حج کے اجتماع کے بعد، حج میں لوگ مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ پر اکٹھے تھے، اب حج کے بعد ان سب نے دوبارہ سے بکھر جانا ہے، مختلف جگہوں پر چلے جانا ہے، اپنے اپنے علاقوں میں چلے جانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہیں بالآخر اللہ کے پاس دوبارہ جمع کیا جانا ہے. تو اسی لیے کہا کہ حج کے بعد بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَاعْلَمُوا، اس بات کو یاد رکھو، جان رکھو کہ انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب کو اسی کی جانب دوبارہ سے اکٹھا کیا جانا ہے. اب جو ہے وہ لوگوں کی دو قسموں کا ذکر ہوگا. پیچھے جو ہے وہ لوگوں کی دو قسمیں ذکر ہوئی تھیں دعا کے اعتبار سے، جن میں سے یہ تھا کہ لوگوں میں سے بعض، اور خاص طور پہ حاجی جو ہیں، حجاج میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو حج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ کا سوال کرتے تھے. تو اب جو ہے وہ لوگوں کے اندر عمومی تقسیم کا ذکر ہوگا. الحمدللہ.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کا دنیا کی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا، قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی باتیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، يُعْجِبُكَ، آپ کو بڑی اچھی لگیں گی۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی، اتنی اس کو دنیا کے بارے میں معلومات ہوگی۔ اور پھر یہ کہ وہ اپنی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنی باتوں پر جو ہے وہ قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور وہ مخاطب کو جو ہے وہ یہ اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، میں اللہ اس بات پہ شاہد ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، واللہ، بار بار قسمیں کھاتا ہے اپنی باتوں پر۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ الد الخصام، وہ سخت جو ہے وہ جھگڑالو قسم کا ہے، شدید الخصومہ، یعنی کہ وہ الد اور خصام، یعنی کہ الد الخصام کا معنی ہے کہ وہ یعنی کہ آسانی سے حق بات کو ماننے والا نہیں ہے، اس کی طبیعت یہ ہے اور اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ آسانی سے حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَإِذَا تَوَلَّى، اب جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو تب تو اس کی باتیں بھی بڑی خوش نما لگتی ہیں اور وہ اپنی باتوں پر قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کی مجلس سے پھرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پھر جاتا ہے یعنی کہ آپ کی مجلس سے، تو سعی فی الارض، اب اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں وہ چلتا ہے کہ تاکہ اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو جو ہے وہ ہلاک کرے، یعنی کہ وہ باوجود اس کے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تو بڑی خوب ہوتی ہیں اور اس کی باتیں سننے والے کو جو ہے وہ مسحور کر دیتی ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے منافقین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ ان کے جسم بھی دیکھنے میں آپ کو بڑے زبردست لگتے ہیں، کیا بات ہے، اور ان کی جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مبہوت رہ جاتا ہے، کتنا زبردست اس کو گفتگو کا کتنا سلیقہ ہے، لیکن اصل میں وہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ منافقین ہوتے ہیں اور اندر سے وہ بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور ایسے فسادیوں کو اللہ رب العزت جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت فساد سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اب اسی شخص کا ایک اور وصف یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو اخذته العزت بالاثم، اس کی جو اس کی جو ایگو ہے، اس کی جو انا ہے، اس کی جو نام نہاد سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے اور وہ اس کو اس کے باطل پر اور اس کا جو جرم ہے اس کے ساتھ اس کو روکے رکھتی ہے۔ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر جا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نصیحت سے نصیحت حاصل کر لے، اور جب اس کو واعظ کیا جائے تو وہ اس واعظ کا اثر قبول کر لے، بجائے اس کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو ہے وہ مزید اکڑ جاتا ہے، وہ جو ہے وہ نصیحت کرنے والے کو جو ہے وہ باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم فلاں موقع پر تم نے یہ کیا تھا اور تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ بہت عام رویہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اپنی بات کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان اس کی نصیحت کو قبول کر لے اور فوری طور پر
جس کام میں وہ پڑا ہوا ہے اس کام سے باز آ جائے یا رک جائے، بجائے اس کے انسان جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ انسان آرگیو کرنے لگ جاتا ہے، آگے سے جو ہے وہ انسان کٹ حجتی کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آگے سے انسان باتیں بنانے لگ جاتا ہے، اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے، لیکن صرف اپنی انا کی وجہ سے. تو یہ بہت ہی خطرناک وصف ہے، منافقین کا یہ وصف ہے. کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو تو جب انسان کو یہ کہا جائے، اللہ یاد کروایا جائے اسے، یا اسے خود جب اللہ یاد آ جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ انفال کے شروع میں کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، تو کیا ہوتا ہے، کس کو آتی ہے آیت؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. زادتهم ایمان. اور اسی طرح والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، پھر کیا ہوتا ہے جی توبہ، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، سر یہ نہیں آتی. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا یہ وصف قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے کہ جب ان کو خود سے اللہ یاد آ جائے، یا پھر ان کو کوئی جو ہے وہ تذکیر کرے، کوئی جو ہے وہ اللہ کا نام یاد دلائے، کوئی جو ہے وہ واعظ کر دے، کوئی جو ہے وہ ان کو نصیحت کر دے، تو وہ فوری طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں، فوری طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں. یہ اثر قبول کرنا کس وجہ سے ہے؟ کون سی چیز ہے جو فوری طور پر ان کو اثر لینے پر مجبور کرتی ہے؟ تقویٰ، نہیں، میں نے تھوڑی دیر اللہ کا ڈر، خشیت. نہیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہونا، دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہونا. بات سمجھ آ گئی اب؟ پھر ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ کیجیے جی. گا. کس کا؟ یہ اخذت العزت بالاسم، اس کا کیسے نحن ترجمہ ایگزیکٹ؟ نحن فی واد وانتم فی واد، ہم کسی اور وادی میں ہیں اور آپ کسی اور وادی میں، بات کوئی اور ہو رہی ہے. نہیں نہیں، میں نے جو سمجھ ہے لیا وہ نہیں، وہ میں نے سمجھ لیا. مجھے نا اس کا ترجمہ میں لکھ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے لکھنا ہے. نہیں، ہم ابھی اس وقت کوئی اور بات کر رہے ہیں نا. آپ یہ تو سوچا کریں سوال کرنے سے پہلے کہ بات کیا ہو رہی ہے. ابھی میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک. سوال جو ہے وہ کرنا چاہیے، سوال سے میں روکتا نہیں ہوں بالکل بھی، لیکن سوال بھی کچھ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے نا. ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں، ابھی وہ بات چل رہی ہے، وہ بات ختم نہیں ہوئی. میں سوال کر رہا ہوں کہ بھائی وہ کون سا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. آپ نے بیچ میں ترجمہ جو ہے وہ اس کا سوال کر دیا. سوال ضرور کیا کریں، لیکن تھوڑا سا سوال کے آداب جو ہے نا ان کو بھی سیکھیں، اور یہ کامن سینس کی بات ہے. ہاں، یہ فتح محمد خان جالندری صاحب کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر، تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے. یعنی کہ اس کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اس کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے وہ اس کو اور گناہ کے اندر پھنسا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر کون سی ہے بھلا؟ سر 206. مولانا مودودی کہتے ہیں رحمہ اللہ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. فہم تم الفکرہ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مطلب وہی معنی ہے کہ جب وہ چلیں نکت ہاشمی کا بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں.
جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. یہ کیسا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. مزہ نہیں آیا. یہی فرق ہوتا ہے سر صحیح طرح اردو جاننے والے میں اور صحیح طرح اردو نہ جاننے والے. چلے، یہ کیا ہوا؟ عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ. یہ کیا ہوا؟ یہ تو اردو میں محاورہ ہی نہیں ہے کوئی. عزت جو ہے وہ گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. منہ کا ذائقہ خراب کر دیا نکت ہاشمی صاحبہ. اچھا جی، کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم. وہ تعظیم، تعظیم اللہ کے تعالیٰ کی بارے میں. تعظیم. جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ یہ فرق کرتی ہے مومن میں اور منافق میں. مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اذا بعید اتعظ، جب اسے واعظ کیا جاتا ہے تو وہ واعظ کا اثر قبول کر لیتا ہے. ہاں، وَإِذَا ذُكِرَ بِاللَّهِ تَذَكَّرَ، جب اسے اللہ یاد کروایا جاتا ہے تو وہ فوراً نصیحت حاصل کر لیتا ہے. جب اسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اذا خوف باللہ خاف، وہ ڈر جاتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے یا شباب؟ سر ڈٹ جاتا ہے اپنی جھوٹی بات پہ بھی. ہاں، وہ اپنے سر وہ وقار اس کی کی وجہ سے، جھوٹی اپنی عزت نفس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی اپنی عزت نفس، اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر اس کی عزت نفس جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اسی لیے یہ ایک یعنی کہ ایک خطرناک معاملہ ہے. ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل کریں اس اعتبار سے کہ جب کوئی آپ کو اللہ کا نام لے کر خبردار کرے، جب کوئی آپ کو اللہ سے جو ہے وہ ڈرائے، تو فوراً سے آپ کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے. فوراً سے آپ کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے. اس اثر کو یہ انسان یہ پتہ چلے کہ واقعتاً اس شخص کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی تعظیم جو ہے وہ موجود ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اور اسی لیے یہ جو انسان کا اس وجہ سے کسی گناہ کو ترک کر دینا، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہو اور بالکل گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہو یا کرنے لگا ہو، اور کوئی اس کو جو ہے وہ نصیحت کرے، کوئی اس کو اللہ یاد کرائے، اور وہ شخص فوراً ڈر جائے اور گناہ کو ترک کر دے، یہ اس کا اس موقع پر اثر کو قبول کر کے گناہ کو ترک کر دینا، یہ اس کے عظیم ترین اعمال میں سے ہے. یہ اس شخص کے عظیم ترین اعمال میں سے ہے. اس کی دلیل پتہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا شباب کسی کو اس کی دلیل پتہ ہے کہ یہ عظیم ترین سر وہ جی بولیں بولیں. سر وہ والا واقعہ جو ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مطلب زنا کیا تھا جنہوں نے، اور جب ان کو مطلب یعنی وہ حاملہ ہو گئی تھی اس سے، اور جب ان کو مطلب پتہ چلا اس بات کا تو وہ خود آئی تھی، یعنی وہ مرد بھی اور وہ عورت بھی خود آئے تھے سزا کے لیے. آپ نے اچھا اندازہ لگایا ہے اور آپ تھوڑا سا قریب پہنچ گئی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا دلیل ہے. بارک اللہ فیک. جی سر. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جو 3 افراد غار میں پھنس گئے تھے؟ جی سر. جی. جب وہ غار میں پھنس گئے اور پتھر جو ہے وہ غار کے دروازے پر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے اپنے اپنے ایسے عمل کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، ارجا عمل، جو سب سے زیادہ امید والا عمل ہو. ٹھیک ہے. تو ان میں سے پہلے 2 لوگوں نے دعا کی، اپنی اپنی دعا کی. جو تیسرا شخص تھا اس کی ایک جو ہے وہ چچا زاد بہن تھی، یا کوئی اور عورت تھی، غالباً صحیح طرح یاد نہیں ہے مجھے.
وہ مجبور تھی بہت زیادہ، اس کو مال کی ضرورت تھی، تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بد کرداری کرو گی تو میں تمہیں مال دوں گا۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ جی سر آ وعلیکم السلام جی۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا جی، تو جب وہ بندہ جو ہے اس نے جو ہے وہ اس کو جب وہ بالکل بد کرداری کرنے کے قریب پہنچ گیا تو اس خاتون نے اس کو کہا اتق اللہ، اور اس شخص نے اس خاتون کے اس جملہ کہنے کی وجہ سے اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اس خاتون کو جانے دیا، اس گناہ سے باز آ گیا، اور پھر اپنے اس عمل کو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کیا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا پھر؟ جب اس نے اس عمل کا وسیلہ دے کر دعا کی تو کیا ہوا؟ پتھر ہٹنا شروع ہو گیا، پتھر ہٹ ان گیا کے لیے ہر کار ایک کرنا شروع ہوا۔ اور راستہ جو ہے وہ ان کا کھل گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کیا اس سے جو بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ میں نے سنایا وہ کیا ہے؟ کہ کسی کی بات سے مطلب نصیحت حاصل کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہاں، یعنی کہ یہ ایسے اعمال میں سے ہے کہ بعض دفعہ انسان کی دعا اس ایسے عمل کا وسیلہ دے کر دعا کرنے سے انسان کی دعا قبول ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاں اس عمل کی اتنی ویٹیج ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عام عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل اس کے الٹ رویہ ہے جو کہ اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے، جو کہ ایک منافق کا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسا جو شخص ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بدترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ انسان کے دل کے اندر نا اللہ تعالیٰ کی ایک تو اللہ تعالیٰ کی مجملاً اللہ کی تعظیم ایک انسان کے دل میں موجود ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کی تعظیم، اور یعنی کہ جب اللہ کا نام اس کے سامنے آئے تو وہ واقعتاً اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر ہو، اور پھر انسان کے دل کے اندر ایک پوری شریعت کی اور شریعت اور شریعت سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، قرآن مجید ہے، یہ سارا جو پوری شریعت ہے، اجمالی طور پر اس پوری شریعت کی بھی تعظیم انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کے دل میں اسپیسیفکلی ان چیزوں کی تعظیم ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو شریعت نے تعظیم دی ہے، ان چیزوں کی تعظیم ہونی چاہیے جن چیزوں کو شریعت نے عظمت والا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ چیزیں مختلف طرح کی ہیں، مختلف طرح کی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق جگہوں کے ساتھ ہے۔ حرم مکی جو ہے وہ کیا دوسری جگہوں کی طرح ہے؟ یا حرم مدنی نہیں سر، یا بیت نہیں سر۔ المقدس؟ ایسا نہیں ہے۔ مساجد جو ہیں وہ کیا بازار جی اور سر۔ مسجد دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں، نہیں اپوزٹ ہے سر۔ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض جو چیزیں ہیں ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذی الحجہ کے دن جو آنے والے ہیں 10 دن، کیا یہ عام دنوں کی طرح ہیں؟ نہیں سر۔ یا جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو شریعت نے تعظیم دی ہے اور ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ گناہوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو گناہ ہیں، جس طرح کہ سورہ فرقان کے آخر میں ذکر ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، یعنی کہ شرک نہیں کرتے، اور کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 3 گناہ ہیں، یہ 3 گناہ جو ہیں یہ عام گناہ نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے ان تینوں کو کیا دی ہے؟ ایک جو ہے وہ تعظیم دی ہے، یعنی کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، یہ عام گناہوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح معاملہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز اور باقی نمازیں ساری بہت اہم ہیں، لیکن کیا عصر کی نماز جو ہے وہ باقی نمازوں کی طرح ہے؟ نہیں،
نہیں نہیں ہے، سر ٹھیک ہے. نہیں سر تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو تعظیم ہے انسان کے قلب کے اندر، اس کے 3 مراحل ہیں، 3 سٹیپس ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں جو کہ انسان کے دل میں موجود ہونی چاہیے. ایک ہے اللہ رب العزت کی تعظیم، اور دوسری ہے مطلب اجمالی طور پر پوری شریعت کی اور پورے دین کی تعظیم، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ ان چیزوں کی تعظیم جن چیزوں کو شریعت نے تعظیم دی ہے، یہ انسان کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے. تو یہ بات جو ہے وہ ضمنی طور پر آ گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اس کے مقابلے میں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنی جانوں کو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. اور واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا ہے. سر مجھے آپ سے جی کوشچن کرنا تھا. جی پوچھیں. سر اگر ایک بندہ، مطلب تاریخ سے ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کو واضح نصیحت کر رہے ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اس کا ہدایت کا دروازہ نہ کھلا ہو، تو ہم اس میں کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی منافقین کے اوصاف پہ ہی پورے اتر رہے ہیں، یا نہیں، یہ تو آپ کا کام اس کو جو ہے وہ نصیحت کرنا ہے. اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ ابھی اس کے لیے جو ہے وہ یا تو اس کی ہدایت اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے، اور یا پھر اگر ہدایت اس کو اللہ رب العزت نے دینی ہے تو ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو ہم تو انسان کے ظاہر کے مکلف ہیں نا، جو انسان کا ظاہر ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس جی کے جی مستقبل کے جو ہے وہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، نہ اس کا پیٹ پھاڑ کے دیکھنے کے اور اس کا دل کھول کے دیکھنے کے ہم ذمہ دار ہیں. انسان کا جو ظاہر ہے اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ہیں. اب جو ہے وہ ترغیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں جو ہے وہ تم سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، اور بلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو آثار ہیں، شیطان کے قدموں کی، اس کے فٹ سٹیپس کی پیروی مت کرو. خطوات انہ لکم عدو مبین، کیوں نہ کرو اس کی پیروی، کیوں نہ کرو اس کی پیروی؟ اس وجہ سے نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ظاہر ہے کہ دشمن سے بچا جاتا ہے، دشمن سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ کہ دشمن کی پیروی کی جاتی ہے. اور فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، اگر یعنی کہ پیچھے کہا کہ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر جو ہے وہ تم پھسل گئے یعنی کہ اسلام کو پورے کا پورا تم نے قبول نہ کیا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، بینات، واضح روشن آیات، تو فَاعْلَمُوا، اس بات کو یاد رکھو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتہائی زبردست اور انتہائی حکمت والا ہے. اب جو ہے وہ تخفیف دنیاوی ہے کہ یہ لوگ بینات کے آ جانے کے بعد بھی حق کو قبول کیوں نہیں کرتے. تو کہا کہ حل ینظرون، یہ حل جو ہے وہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی کہ لا ینظرون، یہ لوگ نہیں منتظر مگر اس چیز کے کہ الا ان یاتیہم اللہ
کہ اللہ ان کے پاس آ جائے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، اور والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے. کیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں؟ یعنی کہ یہ روشن نشانیاں اور بینات آ جانے کے بعد کیا یہ قیامت کے منتظر ہیں؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ قیامت کے دن ہوگا، جیسا کہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، ٹھیک ہے. یا جس طرح سورۃ الانعام کے اندر ہے کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، ٹھیک ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بینات کے آ جانے کے بعد بھی، واضح اور روشن دلائل کے آ جانے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لا رہے تو کیا یہ قیامت کے منتظر ہیں؟ قیامت کے آنے کے بعد ایمان لے کر آئیں گے، حالانکہ اس وقت تو ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ کوئی نہیں دے گا. تو اسی لیے کہا کہ یہ ان کے ایمان نہ لانے میں اب اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے اور فیصلہ ان کا کر دیا جائے. تو اس لیے کہا کہ وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹایا جانا ہے، تمام معاملات کا رجوع جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. اب جب یہ کہا کہ وقضی الامر، اب یہ قضائے امر کا ایک جو ہے وہ ایک نمونہ ذکر ہوگا، قضائے امر کا ایک نمونہ ذکر ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ اس بات کی کوئی مثال بھی ہے کہ کسی قوم کا جب فیصلہ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کس قدر ان کو جو ہے وہ روشن نشانیاں جو ہے وہ عطا کی تھیں، کس قدر ہم نے ان کو آیات بینات عطا کی تھیں. پیچھے یہ کہا نا کہ جب من بعد ما جاءتکم البینات فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، بینات کے آ جانے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لایا جائے تو پھر جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کس قدر واضح روشن آیات اور نشانیاں اور نعمتیں جو ہیں وہ دی تھیں. لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو کوئی تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سر یہاں سے مراد کتاب اللہ کو میں تحریف ہے؟ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر انسان ان کی ناشکری کرے تو انسان کا یہ ناشکری کرنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب. اچھا، اگر ایک انسان کے اوپر نعمت ہو اور وہ نعمت کی شکر ادا کرے نعمت کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا چھن جانا. شکر ادا کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے؟ نہیں، ناشکری کرنے سے. ہاں، ناشکری کرنے سے نعمت جو ہے وہ چھن جاتی ہے. تو گویا کہ نعمت کا تبدیل ہو جانا مراد یہ ہے کہ نعمت کا بدل جانا. تو جو شخص ناشکری کرے گا گویا کہ وہ نعمت کو بدلنے میں سبب بنا ہے، نعمت کو بدلنے کا سبب بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو شخص ناشکری کے ذریعے نعمت کو تبدیل کر دے. نعمت تو اس نے تبدیل نہیں کی، نعمت تو اللہ نے تبدیل کی ہے، لیکن اس کا سبب یہ بنا ہے، انہوں نے نعمت کی ناشکری کی جس کے نتیجے میں نعمت چھن گئی. تو اس ایسے ناشکری کرنے والے جو ہیں، جب اللہ کی طرف سے نعمت ان کے پاس آ جائے اور وہ جو ہے وہ اس کی ناشکری کریں اور اس کے نتیجے میں نعمت چھن جائے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو ایسے لوگوں کے لیے سبب تبدیل، یعنی کہ کیوں ان لوگوں نے تبدیل کیوں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو ایمان والے ہیں. حالانکہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو کہ
آگ سے بچ جائیں گے، یا وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کریں گے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ درجات، آخرت میں جو درجات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی رزق میں سے ہیں، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجات میں درجات جو ہے وہ عطا کر دے گا، کیونکہ وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ آخر میں ترغیب ہے الی الجہاد اور دعوت الی اللہ کی طرف ترغیب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بتایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، ابتداءً لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت تھے، یعنی کہ توحید پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ یعنی کہ علی التوحید، توحید پر تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ یہاں پر یہ معذوف ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، اور جب وہ اختلاف میں پڑ گئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کتابیں نازل کیں۔ الکتابہ کا کیا معنی ہے؟ ہر انبیاء کی اپنی اپنی کتاب۔ ہاں، اس سے مراد ہے کتاب، یہ جنس مراد ہے، جن سے یعنی کہ اس سے ساری کتابیں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اس سے ساری کتابیں مراد ہیں۔ یہ وہ جو ایک کراچی والا بندہ ہے اس کا نام ہے محمد شیخ، جانتے کوئی اسے محمد شیخ کو؟ کسی نے نام سنا ہے اس کا؟ نہیں سر۔ نہیں، چلیں اچھی بات ہے نہیں سنا۔ یہ بھی ایک گمراہ گروہ ہے، تقریباً یہ قادیانیوں کے بہت قریب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک ہی کتاب نازل کی ہے، تمام انبیاء کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، یہ الگ الگ کتابیں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی آیات سے استدلال کرتا ہے۔ وہی بات ہے کہ انسان جب عربی کے اسالیب کو نہ جانتا ہو تو پھر وہ اس طرح کی فحش قسم کی غلطیاں کرتا ہے۔ تو الکتاب سے مراد ہے ساری کتابیں، ٹھیک ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ادھر الانسان سے جو ہے وہ کون سا انسان مراد ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، ہاں، تمام اور انسان۔ تمام انسان۔ اسی طرح یہاں پر بھی الکتاب سے مراد ساری کتابیں۔ وانزل معهم الکتاب سر یہ بالحق، الف لام، ہاں الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے ہے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی حق کو ظاہر کرنے کے لیے، لیحکم بین الناس، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں، فی مختلفوا فیہ، ان معاملات میں کہ جن میں وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں۔ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، توحید پر تھے، پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، یعنی کہ شرک کا شکار ہو گئے، عبادت کے مسئلے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اس مسئلے میں کہ جس مسئلے میں وہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دوبارہ توحید کی طرف دعوت دیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف میں پڑے اس کے بارے میں، ان کتابوں کے بارے میں یا اس مسئلے میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ لوگ کہ جو لوگ ان کتابوں کا علم دیے گئے تھے، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، ان بینات کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو کہ یہ کتابیں دیے گئے تھے وہ ان میں اختلاف میں پڑ گئے۔ کیوں پڑ گئے؟ بغیا بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی کہ اہل کتاب بھی، وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آ گئی اب ان کے اندر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا،
کتابوں نے آ کر رہنمائی کر دی، انبیاء نے آ کر رہنمائی کر دی، تو ان کا تو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کا اختلاف، آپس کی ضد بازی، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہود جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے باوجود صرف اپنی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے رہنمائی کر دی یا مضبوط رکھا ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے تھے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز کی طرف، وہ حق کہ جس میں دوسرے لوگوں نے اختلاف کیا، من الحق کی جو ہے یہ ما موصولہ کا بیان ہے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ایمان والوں کی اس حق کی طرف کہ جس میں باقی لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جس میں باقی لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی، اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت جس کو بھی چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ یہ حصہ ختم ہو رہا ہے، تو اس حصے کے آخر میں جو ہے وہ یہ باب کے آخر میں ترغیب الی الجہاد ہے اور مشقتوں کو برداشت کرنے پر جو ہے وہ ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ حالانکہ ولما یأتکم، ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، مثل الذین خلو من قبلکم، وہ حوادث، ویسے واقعات، ویسے حالات، الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں جیسے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ابھی تک تمہارے اوپر اس طرح کے حالات آئے ہی نہیں ہیں، ویسی پریشانیاں، ویسی سختیاں، ویسی آزمائشیں، وہ کب تمہارے اوپر ابھی آئی ہیں؟ اور وہ پچھلے لوگوں کے اوپر جو کیفیات آئی تھیں وہ کیا تھیں؟ مستہم البأساء، ان کو جو ہے وہ مالی تکالیف آئیں، والضراء، اور جسمانی تکالیف بھی آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے وہ کہہ اٹھے، کیا کہہ اٹھے؟ متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار، آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ ترغیب الی الجہاد ہے، اور مشقتیں اور جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے پچھلے لوگوں کا ذکر کر کے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت جو آزمائش ہے، جس وقت جو سختی ہے، وہ اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل جو ہے وہ اپنی جو اس کا جو صبر ہے اس کی انتہا پہ جا پہنچتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ سب سے قریب ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جب کہ رسول اور ان کے ساتھی بھی یہ کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اس وقت اللہ رب العزت نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ انما النصر صبر ساعہ، انما النصر صبر ساعہ، کہ بس چند لمحات کا جو صبر ہوتا ہے نا، نصر اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ اتنا ہی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے بڑے خوبصورت اشعار بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ضاقت فلما استحکمت حلقاتها، کہ جو زنجیریں تھیں وہ تنگ ہوتی گئیں، یہاں تک کہ جب اس کے جو حلقات تھے، زنجیر کے جو حلقے ہوتے ہیں، وہ جب صحیح طرح مضبوط ہو گئے، ضاقت فلما استحکمت حلقاتها فرجت وکنت اظن انها لا تفرج،
اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا کہ یہ کبھی بھی اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اب کھلے گی نہیں، لیکن جب بالکل شدید ہو گئی اس کی زنجیر کی جو پکڑ ہے تو اس وقت پھر جو ہے وہ کھل گئی۔ تو یہ لمحات جو ہوتے ہیں جس وقت آزمائش بالکل شدت کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے سے اگلا باب شروع کریں گے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ شروع ہوگا۔